والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اس لیے کہ وہی غالب ہے اور وہی حکمت والا ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، وہی اللہ ہے جس نے اہل کتاب میں سے ان کافروں کو، یہودیوں کو اور ان کے قبیلہ بنو نذیر کو پہلی جلا وطنی میں گھروں سے نکال دیا تھا۔ ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، اے مسلمانوں تم بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ انہیں کوئی ان کے گھروں سے نہیں نکال سکتا، اور یہودی بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کے کلے بڑے مضبوط ہیں، یہاں اللہ کی گرفت اور پکڑ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لیکن فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، اللہ نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وقذف فی قلوبہم الرعب، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، اور پھر وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے بھی اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے بھی ویران کر رہے تھے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، آنکھیں رکھنے والوں عبرت حاصل کرو۔ پہلی آیت میں تو اللہ نے اپنی حمد، اپنی تسبیح کی بات کی ہے کہ کائنات کی ہر چیز اسی کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور پھر جو اپنے صفات بیان فرمائیں، ایک تو یہ کہ وہ العزیز، وہ غالب ہے، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی چیز اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ لیکن ساتھ پھر فرمایا حکیم، وہ ہر چیز کو حکمت کے ساتھ چلاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے پاس اگر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں طاقت اور قوت آ جائے، اس کو عزیز اور غالب ہو جائے، تو پھر اس کے اندر برداشت نہیں رہتی، پھر اس کی مرضی کے خلاف تھوڑا سا بھی کام ہو تو فوراً اس پہ ایکشن لیتا ہے اور اس چیز کو نیست و نابود کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ ایسا نہیں ہے، وہ غالب ضرور ہے لیکن ساتھ حکیم، وہ حکمت والا بھی ہے۔ اس کی حکمتیں، وہ ہر چیز کو بڑی وزڈم اور بڑی حکمت کے ساتھ لے کر چل رہا ہے۔ پھر یہاں مدینہ کا ذکر ہے۔ مدینہ وہ بستی ہے جہاں آج بھی میرے اور آپ کے محبوب آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ ہجرت سے پہلے یہاں یہودیوں کے 3 قبائل تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، اور 2 قبائل انصار کے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ 5 بڑے قبائل تھے جو ہجرت سے پہلے مدینہ کے اندر موجود تھے۔ اوس اور خزرج تو شروع سے وہاں رہ رہے تھے۔ یہودی 3 مختلف ادوار میں مدینہ کے اندر آ کر آباد ہوا۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب آپ نے یوشع بن نون علیہ السلام کو مدینہ کو فتح کرنے کے لیے بھیجا، یثرب کو، وہ آئے، یثرب کو فتح کیا اور پھر وہ وہاں آباد ہو گئے۔ دوسرا، جب بخت نصر نے یروشلم کی اینٹ سینٹ بجا دی، یہاں تک کہ ہیکل سلیمانی کو بھی منہدم کر دیا اور یہودیوں کا قتل عام کیا، تو پھر یہودی کچھ جان بچا کر بھاگے اور انہوں نے آ کر مدینہ میں پناہ لی۔ اس کے بعد پھر رومیوں نے جب فلسطین اور شام پہ قبضہ کیا اور نواحی بستیوں میں تباہی مچائی اور یہودیوں کا قتل عام کیا، تو پھر کچھ یہودی بھاگ کر وہ مدینہ میں آ گئے۔ ان میں بنو نذیر بھی تھے، بنو قریظہ بھی تھے، اور ایک اور قبیلہ بھی تھا، وہ یہاں آ کر آباد ہوئے۔ اچھا، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہودیوں کا کتنی ہی بار قتل عام کیا گیا ہے، یعنی 1-2 بار نہیں۔ یہ ایک ایسی ڈھیٹ قوم ہے، کتے کے دم کی طرح یہ کبھی سیدھی نہیں ہوئی، نہ ان کے رویے بدلے، نہ ان کا کردار بدلے، اور نہ ہی اللہ نے پھر ان کا انجام بدلا۔ ان کا انجام بھی ہمیشہ عبرتناک رہا ہے، دنیا میں ہمیشہ یہ عبرت کا نشان بنتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنے ڈھیٹ ہیں کہ پھر جب جمع ہو جاتے ہیں تو وہی پرانی خصلتیں، وہی پرانی عادات وہ لے کر پھر بیٹھ جاتے ہیں۔
اب پوری تاریخ کا تو یہاں بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. ابھی ماضی قریب میں جب یہودیوں کا بہت زیادہ ظلم بڑھ گیا تو جرمن کے ہٹلر نے جب ان کا قتل عام کیا تو اس نے تقریباً 80% یہودیوں کو قتل کر دیا اور پھر اس نے 20% یہودیوں کو چھوڑ دیا. اور اس نے تاریخی الفاظ کہے, اس نے کہا کہ 20% یہودیوں کو میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ کل دنیا مجھے ظالم نہ کہے, دنیا مجھے قاتل اور وحشی نہ کہے, وہ ان کے کرتوت دیکھ لے کہ یہ اسی قابل تھے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو کچھ غزہ میں یہ کر رہے ہیں, جس طرح چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے, اس طریقے سے وہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, یہ بالکل وہی کردار ہے جو ہمیں سورہ حشر میں نظر آ رہا ہے. اچھا, اب یہ جتنا ظلم کر رہے ہیں, اب اس ظلم کے بعد کل اگر کوئی فاتح اسرائیل کو فتح کرتا ہے اور پھر اسرائیلیوں کا قتل عام کرتا ہے تو کم از کم دنیا یہ نہیں کہے گی کہ یہ فاتح ظالم ہے. ان کے کرتوت یہودیوں کے سامنے ہوں گے, ان کو دیکھ کر یہی اندازہ لگایا جائے گا کہ یہ اسی قابل تھے, انہوں نے اللہ کی زمین کو فتنے اور فساد سے بھر دیا تھا اور اس فتنے اور فساد کو بھر دینے کے بعد ان کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا. اللہ کا ہر کام اپنے وقت پہ ہوتا ہے. ہم تھوڑے جلد باز, ہم گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ ایسے واقعات اور حادثات کے ذریعے منافقوں کو بھی بے نقاب کرتا ہے, کافروں کے ظلم میں ان کی بھی رسی ڈھیلی چھوڑتا ہے, کر لو کتنا کرتے ہو. مسلمانوں کے صبر اور استقامت کو بھی آزماتا ہے, وفا کو بھی آزماتا ہے, شہادت کے تمغوں سے بھی نوازتا ہے, جنت کو بھی سجاتا ہے. اس کی اپنی کئی حکمتیں ہیں. اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ نے اوس اور خزرج کے ساتھ تو بہت اچھے تعلق قائم کرتے ہوئے آپ نے مسلمانوں کے ساتھ ان کی مواخات کرا دی, بھائی بھائی بنا دی. اور یہودیوں کے ساتھ آپ نے ایک معاہدہ کیا, میثاق مدینہ, ایک بڑا خوبصورت معاہدہ ہے جس میں یہودیوں کو ان کے سارے حقوق دیے گئے, ان کا مذہبی حق دیا گیا, معاشی حق دیا گیا, معاشرتی حق دیا گیا, ان کو بزنس کاروبار جو انسانی حقوق ہو سکتے تھے ان کو تحفظ دیا گیا. اور کچھ چیزیں طے پائیں, یہ بھی طے پایا کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے, مدینہ کا دفاع کریں گے. لیکن یہودی کہاں سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں. اس معاہدے کے باوجود انہوں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس ایک فیصلے کے لیے بلایا اور دیوار پر جو آٹا پیسنے والی چکی کے پارٹ ہوتے ہیں وہ پارٹ رکھے کہ جو ہی آپ بیٹھیں گے ان کے اوپر یہ بھاری پتھر پارٹ گرائیں گے اور آپ کو شہید کر دیں گے. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. پھر خاص طور پر بنو نذیر کا سردار جو تھا کعب بن اشرف, یہ مکہ میں گیا اور مکہ کے سرداروں کو 20 اپنے سردار لے کر خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر انہوں نے معاہدہ کیا, میٹنگ کی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمہارا پورا ساتھ دیں گے, تم جب بھی مدینہ پہ حملہ کرو گے ہم تمہارے ساتھ ہوں گے. اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاہدے سے بھی خبردار کر دیا. اور جو ہی کعب بن اشرف مدینہ پہنچا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک جانثار سے جن کا نام محمد بن مسلمہ تھا کہا کہ اس شر پسند شخص کو قتل کر دو. اور اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, شاید یہ واحد شخص ہے جس کا باقاعدہ ٹارگٹ کر کے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کروایا. حالانکہ آپ بڑے رحمت للعالمین تھے, لیکن یہودیوں کے اندر جو شر بھرا ہوا ہے اس کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے تھے اور آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے. اس طریقے سے بحر مونا میں بھی جس میں 70 صحابہ حفاظ صحابہ شہید ہوئے, یہ ایک بڑا دردناک واقعہ ہے. اس کی بھی ساری ڈور وہ یہودیوں سے آ کر ملتی ہے. پھر یہودی اتنے شر پسند تھے کہ ایک طرف تو مسلمانوں کا اور اوس اور خزرج کا معاشی استحصال کر رہے تھے, دوسری طرف مدینہ میں مسلمان عورتوں کے نام لے لے کر بےہودہ شاعری کرتے, ان کے حسن کی بات, اور اس طرح بے حیائی اور برائی کی طرف بھی وہ اپنی گندی شاعری کو لے کر جاتے اور ٹارگٹ اور موضوع وہ مسلمان عورتیں ہوتی. ان کی بہت ساری حرکتوں کی وجہ سے اللہ کے نبی نے انہیں حکم دے دیا کہ 10 دن کے اندر اندر مدینہ چھوڑ دو, مدینہ سے نکل جاؤ.
اب انہوں نے اپنے رہنے کے لیے مدینہ کو، صدیوں سے رہ رہے تھے، انہوں نے مدینہ کو قلعہ بنا لیا ہوا تھا. اور قرآن کہتا ہے کہ ان کے گھر جو ہے وہ محض گھر نہیں تھے بلکہ حصون قلعوں کی شکل میں، ایک ایک گھر انہوں نے اتنا وہ قلعہ نما بنایا ہوا تھا. اور وہ اپنے قلعوں کے اندر بند تھے. ان کے پاس بہترین اسلحہ تھا اس زمانے کے لحاظ سے، لڑنے والے لوگ بھی تھے، ان کے پاس دولت بھی تھی، اور تعداد بھی ان کے مسلمانوں سے زیادہ تھی. انہیں یقین تھا کہ کوئی ہمیں نہیں نکال سکتا. لیکن جب اللہ کے نبی نے انہیں حکم دیا، پہلے تو وہ ڈٹ گیا. انہوں نے کہا کہ ہم لڑیں گے، آخری دم تک لڑیں گے اور کوئی ہمیں نکال نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن تک کہا کہ ہم کوئی بڑا ایکشن نہیں کریں گے، 10 دن کی مہلت ہے ان کے پاس. اگر 10 دن کے اندر اندر یہ مدینہ چھوڑ جاتے ہیں تو کوئی لڑائی نہیں، کوئی جنگ نہیں، امن کے ساتھ نکل جائیں. بلکہ انہیں اجازت دے دی کہ اپنا مال بھی ساتھ لے جائیں، جو تم اپنا مال اونٹوں پہ لاد سکتے ہو، اٹھا کر لے جا سکتے ہو، وہ ساتھ لے جائیں. اب 6 دن تک تو وہ بڑے ڈٹے رہے. لیکن اب یہ 6 دن جو گزرے یہ ایک شدید ذہنی تناؤ کے دن تھے، جنگ کے دن تھے. مسلمان بھی اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ اتنی آسانی سے ان کو نہیں نکالا جائے گا، کوئی بڑا خون ریز مارکا ہوگا، لاشوں کے ڈھیر لگیں گے اور خون کی ندیاں بہیں گی اور ہر طرف مدینہ میں قتل و غارت ہوگی، پھر جا کر بنو نذیر کو یہاں سے نکالا جائے گا. اور وہ بھی اس بات کے لیے آمادہ تھے کہ اتنی آسانی سے مسلمان بھی ہار ماننے والے نہیں ہیں. ایک بہت بڑی جنگ کا سب انتظار کر رہے تھے. لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے بھی یہ سوچنا ممکن نہیں تھا، ما ظننتم ان یخرجوا، کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ اتنی آسانی سے نکل جائیں گے. وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، اور وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہمارے یہ قلعہ نما گھر یہ ہمیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے. لیکن فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، اللہ نے ان کو وہاں سے آ کر پکڑا جہاں انہیں گمان بھی نہیں تھا. یعنی اللہ کے اپنے فیصلے ہیں. ہم کیلکولیٹ کرتے رہتے ہیں ہماری کتنی طاقت، ان کی کتنی طاقت، ہماری کتنی فوج، ان کی کتنی فوج، ہمارے پاس کیا ٹیکنالوجی، ان کے پاس کیا ٹیکنالوجی. اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. بدر کے میدان میں جب پہلی جنگ ہوئی تو کہاں 313 نہتے کمزور اور بے بس، اور کہاں ہزاروں کا لشکر. لیکن بس فضائے بدر پیدا کی، فرشتے آسمانوں سے اتر آئے. اللہ محتاج نہیں ہے اس ٹیکنالوجی کا، نہ وہ میزائلوں کا محتاج ہے، نہ ایٹم بموں کا محتاج ہے، نہ وہ کسی اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کا محتاج ہے. وہ ایک ڈھیل ضرور دیتا ہے لیکن اس کا یہ اصول ہے کیا، فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، کہ پھر اللہ وہاں سے پکڑتا ہے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے. اور اللہ نے کیا کیا، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. چھٹے دن وہ کانپنے لگے، پریشان ہو گیا، انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہم نہیں ٹھہر سکتے. ان کے دل وہ شکست کی طرف مائل ہو گئے. اور یخربون بیوتہم بایدیہم، وہ گھر جو انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ بنائے تھے ان گھروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑنے لگے کہ مسلمان ان پر اب قابض ہو جائیں گے. میرے یہ خوبصورت دروازے، میرے یہ شہتیر، میرے یہ بڑے خوبصورت قسم کے فلاں چیز بنی ہوئی، الماریاں بنی ہوئی ہیں اور دیگر چیزیں بنی جو انسان گھر میں بناتا ہے. اب ان کے اندر یہ لالچ کہ اب یہ مسلمان انہیں استعمال نہ کریں، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے خود انہیں توڑنا شروع کر دیا. اللہ کہتا ہے کہ یہ بھی ان کے لیے تکلیف تھی. اور دوسری طرف وعید المؤمنین، مومن بھی پیش قدمی کر رہے تھے اور ان کے گھروں کا محاصرہ کیے ہوئے تھے. تو اس طرح وہ دوہری اذیت میں مبتلا تھے کہ اپنے ہی بنائے ہوئے گھر کو ٹوٹتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں اور خود بھی توڑ رہے ہیں. اور وہ جو منافق اس دور میں بھی تھے، ان کو حوصلہ دیا ہوا تھا عبداللہ ابن ابی نے، ڈٹے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، 2000 بندہ تو میں بھیج رہا ہوں آپ کی مدد کے لیے. اور جو دیگر لوگ تھے، منافق بھی ہر دور میں رہے. یہ جو 3 کردار ہیں، ایک یہودیوں اور کافروں کا کردار ہے، ایک منافقوں کا کردار ہے، اور ایک اللہ والوں کا، مجاہدین کا کردار ہے. یہ 3 کردار ہمیشہ اور ہر دور میں رہے. اس وقت ایک طرف تو اللہ کافروں کے دلوں میں اپنا رعب بٹھا کر ان کو ذلیل کر رہا تھا، اور دوسری طرف جو منافق تھے ان کو فرمایا جا رہا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اگر آنکھیں رکھتے ہو تو عبرت حاصل کرو اس سے. آج دیکھیں سب سے پہلے دبئی نے اسرائیل کو تسلیم کی. آج اللہ پھر کہاں سے پکڑتا ہے؟ ایک بارش، یعنی وہ جس نقصان سے بچنا چاہتا تھا کہ اگر میں نے فلسطین کی حمایت کر دی اور اسرائیل کے خلاف میرا یہ جو کاروباری جو ہم بزنس کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر ہمارا بزنس میں اتنا نقصان ہو جائے گا. سب مفادات تھے نا
کاروباری مفادات تھے کہ اسرائیل کے ساتھ بزنس بند ہونے کی شکل میں مجھے اتنا نقصان ہو جائے گا، اس سے کہیں زیادہ نقصان پرسوں ایک بارش نے کر دیا، ڈوبا پڑا ہے، کروڑوں روپے کی گاڑیاں جو ہیں وہ تیر رہی ہیں جیسے تنکے تیرتے ہیں، گھروں کے اندر پانی داخل ہے، بلڈنگوں میں لوگ محصور ہیں، پریشان ہیں۔ اللہ سے جنگ، اللہ کی نافرمانی، یہ وہ چیز ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ کہ عقل والوں، آنکھوں والوں عبرت حاصل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تم نہیں لڑ سکتے۔ اسی طریقے سے جو باقی مسلمان بے حس حکمران یا جرنیل ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بچ جائیں گے؟ ہم بچ پائیں گے کیا؟ سعودی عرب بچ پائے گا؟ ایران اور ترکی جن پر قوم نے بڑی امیدیں وابستہ کی ہوئی تھی، اور پاکستان جس کی میں ان کے SSG ٹریننگ سینٹر میں گیا تو وہاں باقاعدہ سنگ میل لگایا ہوا تھا، یروشلم اتنے کلومیٹر، فوج کو تیار کیا جا رہا تھا کہ تمہارا ٹارگٹ دہلی اور یروشلم، یہ دو تمہارے ٹارگٹ ہیں، لیکن جب وقت آیا ہے تو یہ بھی اس طرح غصہ ہو کے بیٹھ گئے۔ تو اللہ کے راستے میں جو نکلتے ہیں، لڑتے ہیں، اللہ تو ان کی مدد وہاں سے کرتا ہے جہاں انہیں گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو نہیں لڑتے پھر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھی ہوتی تو انہیں دنیا میں اور سخت عذاب دیتا، اور ان کے لیے آخرت میں بھی دوزخ کا عذاب ہے۔ یعنی یہ بنو نذیر نکل گئے، جنگ چھوڑ گئے، اچھے رہے۔ اگر یہ ایسا نہ کرتے تو پھر اللہ نے ان کے لیے اور بھی زیادہ سخت اور بدترین عذاب تیار کیا ہوا تھا۔ اور یقین کریں مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ آیت آج اسرائیل کے بارے میں نازل ہوئی، ابھی چھوڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا نظام ہے، لیکن بہر کیف یہ اللہ کا وعدہ ہے لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ اور اس عذاب کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے شدید عداوت کی۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے دعوت رکھے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ، اور پھر اللہ نے ساتھ اپنے محبوب کو بھی، وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف عداوت رکھے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بغض رکھے، پھر وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اس جنگ کے دوران کچھ ایسی چیزیں بھی ہوئیں جن پر تنقید کی گئی کہ مسلمانوں نے وہاں جو کھجوروں کے درخت تھے وہ کاٹ دیے، تو اس پر کہنے لگے دیکھیں جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو کہتے ہیں کہ فساد فی الارض نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری طرف یہ کھجوروں کے درخت کاٹ رہے ہیں۔ تو قرآن نے فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ لیجزی الفاسقین، اے مومنو جو کھجور کے درخت تم نے کاٹ ڈالے ہیں یا ان کو ان کی جڑوں پہ کھڑا رہنے دیا ہے، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اس لیے کہ وہ نافرمانوں کو ذلیل و رسوا کرے۔ اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ اگرچہ اسلام کی جو اخلاقیات ہیں اس میں فصلوں کو تباہ کرنا، درختوں کو کاٹنا، بچوں عورتوں پر حملہ کرنا، جو لوگ جنگ میں شریک نہیں ہیں ان پر حملہ کرنا، یہ سارا سخت من ہے، لیکن جنگی ضرورت کے تحت، جنگی چال کے طور پر اگر کچھ آپ کو ایسا کام کرنا پڑے، کوئی پل گرانا پڑے یا کوئی بلڈنگ تباہ کرنی پڑے یا کوئی درخت کاٹنے پڑے، لیکن وہ صرف اس لیے نہ ہو کہ آپ اپنا شوق پورا کر رہے ہیں، آپ اپنی فتح کا جشن منا رہے ہیں، نہیں، پھر واقعی ایک جنگی چال ہو اور اس میں آپ کی ضرورت ہو، تو جنگی چال کے طور پر اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم نے درخت کاٹے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ اب یہودی جب اپنے درختوں کو کٹتا ہوا دیکھ رہے تھے، قرآن کہتا ہے لیجزی الفاسقین، کہ فاسقوں کو وہ اس سے ذلیل کرنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ، اور ان کی ذلت یہ تھی کہ اب یہ جو کھجوروں کے درخت انہوں نے لگائے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ کھجور کے بارے میں مشہور ہے کہ دادا لگاتا ہے اور پوتا اس کا پھل کھاتا ہے، بڑا ٹائم لگتا ہے کھجور کو بڑا ہوتے ہوئے، چونکہ بڑا وقت لگا ان کھجوروں کو بڑا ہوتے ہوئے، اور جب وہ یہودی اپنے ہاتھوں سے ان کھجوروں کو کٹتا ہوا دیکھ رہے تھے تو ان کا دل دہل جاتا،
ہمارا یہ کھجور کا درخت کٹ گیا، یار یہ کھجور کا درخت کٹ گیا. اور پھر جب وہ وہاں سے نکلے اور جو درخت باقی تھے جب چھوڑ کے جا رہے تھے، پھر مڑ مڑ کے ان کو دیکھتے تھے، اچھا اب ان کو مسلمان استعمال کریں گے. اس سے بھی ان کا دل کٹنے لگا کہ جو کھڑے تھے وہ بھی ان کے لیے مصیبت، اور جنہیں کاٹا گیا وہ بھی ان کے لیے مصیبت. لیجزی الفاسقین، اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل کر دیا. پھر اس کے بعد مال فے کا حکم آیا کہ جب اس بستی کو فتح کیا گیا، وَمَا آفَا اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جو مال فے اللہ نے ان سے نکال کر اپنے رسول پر لوٹا دیے، ان کے بارے میں اللہ نے ایک قانون بنایا، کیونکہ یہ پہلی فتح تھی جس میں باقاعدہ ایک زمین کا ٹکڑا یا ایک شہر یا ایک حصہ مسلمانوں کے حصے میں آیا. اس سے پہلے جو جنگیں ہوئیں ان میں جو مسلمانوں کے حصے میں مال آیا وہ مال غنیمت تھا. اب یہاں اس جنگی مال کے دو حصے کر دیے گئے، ایک مال غنیمت اور ایک مال فے. مال غنیمت میں جو غازی اور مجاہد تھے ان کا 5واں حصہ، ان کو 5واں حصہ رکھ کے باقی 4 حصے ان میں تقسیم کر دیے گئے. اور یہ ایک بڑی رقم ہوتی تھی ان غازیوں مجاہدوں کے لیے. ایک حصہ 5واں حصہ جو ہے وہ بیت المال میں جمع کیا جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہوتا. لیکن مال فے وہ ہے جو جنگ کے بغیر حاصل کیا گیا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ ان پر تمہارے گھوڑے یا اونٹ نہیں دوڑے. تو یہ تو اللہ نے اپنے حبیب کو غلبہ عطا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ بڑی ہی قدرت والا ہے. تو یہ جب کوئی شہر فتح کیا جائے، شہر کی بلڈنگیں یا زمینیں جو بعد میں بچتی ہیں، اور بالخصوص وہ مال جو غیر منقولہ ہوتا ہے جسے شفٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کے بارے میں پھر یہ قانون بن گیا کہ یہ مجاہدوں میں یا غازیوں میں تقسیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ سیدھا بیت المال میں جائے گا. جو غریب عوام پر اور پبلک پر یا آگے مصارف آ گئے ان پر یہ صرف کیا جائے گا. یعنی مال غنیمت اور مال فے، اس میں بھی ایک وضاحت کر دی گئی کہ مال فے کو کتنا اور کہاں خرچ کرنا ہے اور مال غنیمت کو کتنا اور کہاں خرچ کرنا ہے. یہ پہلے بھی سورہ انفال اور دیگر مقامات پر آ گیا. فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. جو اموال فے یہ بستیوں والوں سے نکال کر اپنے رسول پر لوٹائے گئے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے، اور وہ ان کے قرابت داروں کے اور معاشرے کے یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہیں. اور اس میں جو حکمت بیان کی گئی، یہ اسلام کا ایک پورا معاشی نظام اس کے اوپر کھڑا ہے. فرمایا کئی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دولت چند سرمایہ داروں کے درمیان ہی گردش کرتی رہے. یعنی چند غازی ہوتے تھے نا، عوام تو بہت زیادہ ہوتی ہے، اور فوج کتنی ہوتی ہے، فوج کے سپاہی تو بڑے تھوڑے ہوتے ہیں. اگر سارا مال فوجیوں پہ دے دیا جائے، عوام کو کچھ نہ دیا جائے، تو وہ ساری دولت تو ان میں گردش کرتی رہے گی. یا کوئی بھی ایسا نظام جس میں سرمایہ صرف دولت مندوں کی تجوریوں میں گردش کرتا رہے، کئی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم. اللہ تعالیٰ نے اس اصول کو ختم فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مال اور دولت صرف چند سرمایہ داروں کی تجوریوں تک محدود رہ جائے اور انہیں کے درمیان گردش کرتا رہے اور پبلک اور عوام وہ اس سے محروم رہ جائے. ہر وہ کاروبار اور ہر وہ نظام اس کی اسلام نے اس معاشی نظام کی تردید کی ہے جس سے مال اور دولت صرف چند تجوریوں تک محدود رہ جاتا ہے. سود میں بھی یہی ہوتا ہے کہ سرمایہ دار اپنے سرمایہ کے بل بوتے پر لوگوں کا مال نچوڑ لیتا ہے. سٹہ بازی میں بھی یہی ہوتا ہے، جوئے میں بھی یہی ہوتا ہے، ایک مکمل ہار جاتا ہے اور ایک دوسرے کا مال بھی لے جاتا ہے. ذخیرہ اندوزی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگ مال ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں اور وقت آنے پر مہنگا بیچتے ہیں. یہ ایک پورا اسلام کا ایک نظام ہے. اور ایسے وہ تمام ذرائع جس میں غریب اور پبلک اور عوام کا استحصال کیا جائے اور سرمایہ صرف چند سرمایہ داروں تک محدود رہ جائے، وہ ایک ظلم کا نظام ہے. اسلام نے اس کی مذمت کی ہے. ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تفسیر مظہری لکھی ہے اپنے مرشد شیخ خواجہ مظہر جانے جانا کے نام پر، اس سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے مشہور بزرگوں میں، انہوں نے اس پر باقاعدہ واضح طور پر فتویٰ دی ہے
کہ جتنی جاگیریں انگریز نے تقسیم کی تھیں مسلمانوں میں، یہ ساری کی ساری یہ ناجائز اور ناحق ہیں، یہ چھین لی جائیں۔ اور کوئی بھی یہ حکومت جو اس طرح اپنے چند لوگوں کو نوازتے ہوئے زمینیں اور جاگیریں عطا کرتی ہے کہ اتنی جاگیریں تیری، اتنی تیری، مغلوں نے تقسیم کی، انگریزوں نے کی، اور آج بھی ہمارے ملک کے اوپر وہی انگریزوں کی جاگیریں حاصل کرنے والے لوگ مسلط ہیں۔ کہا کہ ان سے یہ چھین لی جائیں اور اس کو پبلک میں اور عوام میں تقسیم کیا ہے۔ حضرت عمر کا جب دور آیا اور فتوحات بڑھتی چلی گئی تو بہت سارے صحابہ نے مشورہ دیا کہ یہ جتنی زمینیں آ رہی ہیں انہیں مال غنیمت کے طور پر غازیوں میں اور مجاہدوں میں تقسیم کیا جائے تاکہ زیادہ زیادہ مجاہدین ہوں اور زیادہ علاقے فتح ہوں۔ لیکن حضرت عمر نے فرمایا نہیں، یہ عوام کی ہے، یہ پبلک کی ہے، کسی سے زمین نہیں چھینی، بلکہ اس زمین کے لیے دو طریقے مقرر کیے۔ ایک وہ زمین جس سے مسلمانوں کو عشر ملے جو مسلمان کاشت کرتے تھے، اور ایک وہ زمین جس سے مسلمانوں کو جزیہ ملے جو غیر مسلم کاشت کیا کرتے تھے، لیکن پبلک کو اور عوام کو بالکل محروم نہیں کیا ہے۔ ایک معاشی بیلنس اس کو برقرار رکھا ہے، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے مالداروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتی رہے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اب یہ جو آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے کمال ہے۔ فرمایا جو تمہیں اللہ کا رسول دے اسے لے لو، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے رسول تمہیں روک دے اسے روک جاؤ۔ اچھا، کبھی کبھی قرآن میں پڑھتا ہوں اللہ کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پہلے اللہ اپنی بات کرتا ہے پھر رسول کی بات، لیکن یہاں اللہ خود پیچھے ہو گیا ہے، سارا کچھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا، کہا کہ سب کچھ ہی ہے، اپنا ذکر ہی نہیں کیا۔ فرمایا وما آتاکم الرسول، بس اب یہ رسول تمہیں جو دے فخذوہ، اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے روک دے اسے رک جاؤ۔ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ اختیار دیا ہے اور وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جہاں اللہ کے رسول اپنی مرضی سے کوئی بات کرتے ہی نہیں ہیں، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، دراصل رسول کی ہر بات ہوتی اللہ کی بات ہے، رسول کا ہر فیصلہ اور ہر حکم وہ ہوتا ہی اللہ کا ہے۔ اس لیے تم میرے محبوب سے جڑ جاؤ، رسول اللہ سے جڑ جاؤ گے تو اگلی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کافروں کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس کے بعد پھر اس رکوع میں مال فے کے مصارف بھی بتائے، فرمایا کہ یہ مہاجرین کے لیے بھی ہے، یہ انصار کے لیے بھی ہے۔ مہاجرین کے لیے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنا گھر، اپنا مال، اپنا سب کچھ چھوڑا۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ یہ تو صرف اللہ اور اس کے رسول کے مددگار ہیں اور یہ سچے ہیں۔ اور پھر انصار کے لیے بھی والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبونہم من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ یہ جو مہاجرین پہلے سے دار الہجرت میں موجود تھے، انہوں نے، ان کے دل اتنے بڑے تھے کہ انہوں نے مال کا کوئی طمع رکھا ہی نہیں ہے، انہوں نے اپنے دل مہاجرین کے لیے کھول دیے۔ جو ہی مہاجر آئے انہوں نے کہا میرا گھر آدھا تیرا آدھا میرا، میرا مال آدھا تیرا آدھا میرا، بلکہ یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ اگر میری 2 بیویاں میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں عدت گزرنے کے بعد تم مجھ سے نکاح کرنا۔ یہ انصار، اور پھر انصار کے بارے میں یہاں اللہ نے کمال کی بات کی ہے، فرمایا ولا یجدون فی صدورہم حاجہ، تم ان کے دلوں میں کوئی طلب نہیں پاؤ گے مال کی، ان کے دل غنی ہیں، اور اس قدر غنی ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگر یہ خود بھوکے بھی ہوں تو یہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ وہ
عظمت ہے اور یہ وہ مقام ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ بہت ساری روایات ہیں۔ ایک روایت سن کے مجھے بڑا مزہ آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا تو آپ نے ایک صحابی انصار صحابی کے ساتھ بھیج دیا کہ جاؤ اسے گھر لے جاؤ اور رات اس کی خدمت کرو، اسے اچھا کھانا کھلاؤ۔ جب وہ گھر آئے تو ان کی بیوی نے کہا گھر میں کوئی کھانا نہیں، صرف بچوں کے لیے کھانا، اپنے فرینڈ بچوں کو رہنے دو، ان کو ٹال دو کسی طریقے سے۔ فرمایا اور آپ؟ فرمایا مجھے بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہاں میزبان کے بغیر مہمان بھی کھانا نہیں کھاتے تھے، کھانا ایک شخص کا تھا۔ اب اگر میزبان خود بھی کھاتا تو مہمان بھوکے رہ جاتے۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ جب ہم کھانا کھانے لگے تو چراغ بند کر دینا، میں منہ لاتا رہوں گا، وہ یہی سمجھے گا کہ کھانا کھا رہے ہیں اور اس طرح ہمارا مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہے۔ ایسے ہی ہوا، جب چراغ گل ہو گیا میزبان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، آپ بھوکے ہی سو گئے، بچے بھی بھوکے سو گئے۔ اور صبح جب مسجد نبوی میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پرجوش طریقے سے ملے اس صحابی کو اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ساری رات تجھ پہ ہنستا رہا، اللہ تعالیٰ ہنستا رہا ہے تیرے اس عمل پر۔ اور پھر یہ آیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی شان میں نازل فرمائی، اور یہی شان اہل بیت کی تھی۔ مولا علی سیدہ کائنات افطاری کا سامان لے کے بیٹھے ہیں، سوال آیا، خود روزے کے ساتھ ہیں، سارا انہیں دے دیے، دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی۔ یعنی اسلام کی عظمت یہ ہے کہ جب اسلام دل میں گھر کر جاتا ہے، اللہ اس رسول کی محبت دل میں گھر کر جاتی ہے تو لالچ اور بخل ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے تاریخی الفاظ فرمائے۔ اچھا، ان آیات کے اندر کچھ فکرے ایسے ہیں جو بطور اقوال زریں ہمیں جو ہے وہ اپنے دیواروں پر لکھ دینے چاہیے۔ اب یہ فکرہ آپ سنیں، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جس شخص نے اپنے نفس کو بخل سے بچا لیا وہ کامیاب اور بامراد ہو گیا۔ یہ جو لالچ ہے، یہ جو بخل ہے، جب یہ دلوں میں گھر کر جاتا ہے، یہ انسان کی شخصیت کو مسخ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور جب دل غنی ہو جائیں، دلوں سے لالچ نکل جائے، پھر اللہ تعالیٰ انسان کو بڑا کر دیتا ہے۔ یعنی بڑائی اور عظمت انسان کے اندر اس وقت پیدا ہوتی ہے جب لالچ اس کے اندر سے نکل جائے۔ اور جس کے دل کو لالچ سے بچا لیا گیا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہی کامیاب ہو گیا۔ اور پھر اس رکوع کی جو آخری آیت ہے، وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بڑی خوبصورت دعا بھی کہ جو لوگ آپ کے بعد آئیں گے، یہ مال فیہ ان کے لیے بھی ہے۔ یعنی جب آپ مال فیہ کو دیکھیں تو صرف یہ نہ دیکھیں کہ جو اس وقت موجودہ لوگ ہیں ان میں تقسیم کر دیا جائے، بلکہ بعد میں آنے والوں کے لیے، ان کے لیے بھی کچھ چھوڑیں، اپنے وارثوں کے لیے جو بعد میں لوگ آئیں گے۔ اس طریقے سے حکومت اس کی پلاننگ اور منصوبہ بندی کرے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بعد والے لوگوں تک بھی پہنچیں، اور بعد والوں کے لیے پھر فرمایا کہ وہ اپنے رب سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو بھی جو ایمان لانے میں ہم سے آگے بڑھ گئے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ اور بغض باقی نہ رکھے۔ یعنی جو ایمان والے ہیں ان کے لیے آپ کے دل میں کوئی کینہ اور بغض نہیں ہونا چاہیے، کوئی کینہ اور بغض یہ آپ کے دل میں یہ نہ، اللہ سے دعا بھی کرے کہ کوئی کینہ اور بغض نہ رہے، بے شک تو شفقت کرنے والا اور رحمان ہے۔ اب میں صرف 5 ایک محاورے آپ کے سامنے دوبارہ اس درس سے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائیں۔ سب سے پہلے ہم واپس چلتے ہیں، سب سے پہلے اسی فکرے کو لیجئے کہ ایمان والوں کے لیے دل میں بغض نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے دل کو بغض سے بالکل پاک کرنا۔ میرا پیام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ یہ مسلک کی بنیاد پر نفرت کرنا، پارٹی کی بنیاد پر نفرت کرنا، برادری کی بنیاد پر کسی کے لیے دل میں کوئی چیز رکھنا، یہ نہیں۔ ہمارا اللہ تعالیٰ نے ایمان سے جب دل مزین کر دیا ہے تو پھر یہ روشن دل، اس میں اب نفرت کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، کسی مسلمان بھائی کے لیے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری چیز، اپنے دل کو بخل سے پاک کر لیں، لالچ اور بخل نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ اپنے دل کو بخل سے اور لالچ سے پاک کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا بنا دے گا۔ تیسری چیز، خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلانے کی عادت اپنے اندر ڈالیں، اپنی ضرورتوں کو دوسروں پر قربان کر دیں، یہ چیز۔ اور اسی طریقے سے چوتھی چیز، جو رسول دے دے بس
لے لو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ. اللہ اور اس کے رسول سے آگے کوئی پیش قدمی جو ہے وہ نہیں ہے. اور پانچویں چیز کہ نظام معیشت کو اس طرح سے استوار کریں کہ مال اور دولت یہ صرف چند تجوریوں تک محدود نہ رہے، بلکہ یہ پبلک میں گردش کرے. جیسے جسم کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، سرمایہ کو پورے معاشرے میں اس طرح دوڑنا چاہیے کہ ہر شخص جو ہے وہ خوشحال نظر آئے. اور چھٹی چیز، یہودی کبھی بھی بندے کے پتر نہیں بنیں گے. یہ لکھ لو، ان کی نیچر اور فطرت میں یہ چیز شامل ہے. دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی، موسیٰ علیہ السلام صرف ان پر نبی بن کر نہیں آئے تھے بلکہ ایک مسیحا اور نجات دہندہ بن کر آئے تھے. لیکن جب ان کو لے کر نکلے، آگے دریا آ گیا، تو بجائے اس کے کہ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرتے، موسیٰ علیہ السلام کو ملامت کرنے لگے. وہ جی اچھا خاصا فرعون کے پاس رہ رہے تھے، وہاں سے نکال لائے، اب کیا کریں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا میں مارا، 12 پل بن گئے، پل کراس کی. اب یہ اتنا بڑا معجزہ تھا. وہ فرعون جس نے 70,000 ان کے بچوں کو قتل کیا تھا، وہاں سے نجات پا کے آ رہے ہیں اور سیدھے ابھی بھی نہیں ہوئے. پھر اتنا بڑا معجزہ دیکھا کہ دریا پل بن گیا، پھر فرعون پیچھے آیا، پل ٹوٹ گیا، فرعون اور اس کا لشکر ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا. اب ان کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی فطرت اچھی ہوتی نا تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس قدر احسان مند ہو جاتے اور اس قدر وفا کرتے کہ آپ نے ہمیں ظلم سے نجایا اور ظالم سے ہمیں نجات دی. لیکن کہنے لگے وہ جی نکال لائے ہو نا، اب ہم کھائیں کیا؟ ہمارے کھانے پینے کا اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ اتارا. یہ کیا تھا؟ روسٹ بٹیر اور تتر اور 7 سویٹ ڈش. یعنی مجھے نہیں ہوگی جناب، تیار مل رہی. انہوں نے کہا نہیں یہ وہ کھانے والی چیز، کیا چاہیے تمہیں؟ ہمیں کوئی تھوم گڈھے، کوئی ککڑیاں، کوئی ساگ پالک. کہا ٹھیک ہے پھر کاشتکاری کرو. اب وہ کرنے لگے یہ بھی ہم سے نہیں ہوتا، کیا کرو گے؟ ہم جہاد کریں. ٹھیک ہے فلاں بستی ہے اس پر حملہ کرو. جس دن حملے کا وقت آیا کہنے لگے اذهب انت وربک فقاتلا، تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو، جب بستی فتح ہوگی تو ہمیں بھی بلا لینا. وہ بستی بھی اللہ نے فتح کر. پھر کہا کہ اب شہر میں داخل ہوتے وقت ذرا سر جھکا کے اور اتنا دعا کرتے ہوئے داخل ہو. لیکن انہوں نے دعا کے لفظ بھی بدل دیے اور سر جھکانے کی بجائے اکڑ کے اس بستی میں داخل. پھر اللہ نے کہا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، انہوں نے ہفتے والے دن ہی مچھلیاں پکڑی. پھر اللہ تعالیٰ نے کونوا قردۃ خاسئین، انہیں ذلیل بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے چلے پہ گئے، انہوں نے پیچھے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اپنے ہی بندے کو مار کے سو. یعنی یہ یہودیوں کا پوری تاریخ دیکھ لیں، یہ سیدھے ہونے والے نہیں ہیں. انہوں نے ہمیشہ سود کے ذریعے اور کاروباری معاملات کو اپنے ہاتھوں میں لے کر قوم کا استحصال کیا. یہ ظالم اور ٹیڑے لوگ ہیں. یہ قرآن مجید بار بار ہمیں یہ بتلا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے کہ پھر اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو بڑی سخت ہوتی ہے. اللہ نے ان کو شکلیں بگاڑی، ان کے اوپر کوئی طور کو ان کے اوپر مسلط کر، اوپر دیکھتے تو پہاڑ کھڑا. اور اس طریقے سے ایک لمبی داستان ہے. لیکن بار کیف نہ وہ سدھرے نہ انہوں نے سدھرنا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھیجا ہوا ہے نا، اس کو لمبی عمر دے دی ہے، اس کا کام ہے گمراہ کرنا، ورگلانا. تو اسی طریقے سے یہ بھی ایک نسل اللہ نے پیدا کر دی ہے کہ یہ بگڑی ہوئی قوم جو یہ سارا کر رہی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے. بار کیا قرآن قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو اگلا رکوع ہے سورہ حشر کا، وہ اگلے جمعے مفتی ساجد نعیم صاحب انشاءاللہ تعالیٰ اس پر درس قرآن دیں گے. اور پھر تیسرا رکوع جو ہمارا اصل ٹاپک تھا تصوف اور دار التزکیہ کے اعتبار سے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے ساتھ لے کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری کاوشوں اور کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے.